قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ ترجمہ: اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہتر ہے۔ اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے عار دلائی جائے یا احسان جتایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی، اور اللہ بے پرواہ ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا بیان ہوا کہ وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ اور گناہ گاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے۔ اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ اس آیت میں بھی ہمیں یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی و بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، لہٰذا تم بھی فقراء و مساکین اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو۔ حلم سنت الہیہ بھی ہے اور سنت مصطفیہ بھی۔ سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم دین اسلام میں دی گئی ہے۔ ذیل میں مسکین اور ماتحتوں کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مسکین میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے پاس جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ ہو تو وہی اسے دے دے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ غلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ غلام نے کہا، میں اللہ کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اللہ عز و جل تم پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے تو اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدمت گاروں سے کیسا سلوک فرماتے تھے، اس کی ایک مثال سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خادم نہیں رکھا ہوا تھا۔ میرے سوتیلے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انس سمجھدار لڑکا ہے، اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک سفر و حضر میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے برباد نہ کر دو۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کر دو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ وہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے۔ یا یوں کہہ لیں کہ منافق کا دل گویا پتھر کی چٹان ہے، اس کی عبادات خصوصاً صدقات اور ریا کی خیراتیں گویا وہ گرد و غبار ہیں جو چٹان پر پڑ گئی جن میں بیج کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا اور پتھر کو ویسا ہی کر گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہوتی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے،
اور نہ اسے تانے دے کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ آیت لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا سے حاصل ہونے والے نکات۔ اس آیت سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ریاکاری سے اعمال کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے احیاء العلوم جلد 3 میں سے ریاکاری کا بیان مطالعہ کیجیے۔ نمبر 2، فقیر پر احسان جتلانا اور اسے ایذا دینا ممنوع ہے اور یہ بھی ثواب کو باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کافر کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ نمبر 4، جہاں ریاکاری یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ ہو وہاں چھپا کر مال خرچ کیا جائے۔ نمبر 5، اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 اور 274 میں صراحت کے ساتھ اس کا بیان ہے، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا اور ایذا دینا تینوں بد اعمال کی بھرمار ہے۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام کے بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں تصویر اور خبر نہ چھپوا لے اسے چین نہیں آتا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر اسے دباتا رہتا ہے، جب دل کرتا ہے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جہاں رشتہ دار جمع ہوں گے وہیں اپنے مدد کرنے کا اعلان کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ومثل الذين ينفقون